اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، یہ معلوم کرنا کہ آپ کا برج کون سا ہے اور آپ کا پتھر کون سا ہے، پہلے تو یہ پتا ہو کہ برج کیا ہے. برج تو انسان جو 7 ستارے اور 12 برج ہیں، ہر انسان اپنے نام کے ساتھ، اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ اور اپنے نام کے پہلے حرف کے ساتھ، برج اور ستارے کے حساب سے اور جس مہینے میں پیدا ہوا، ان سب طریقوں سے انسان اپنا پتھر جو ہے موافق پہن سکتا ہے، یعنی جو ان کو راس آئے. سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ اپنے برج کے حساب سے نام رکھا جائے، اور پھر جو آپ کا برج ہے، اگر آپ کا نام برج کے حساب سے نہیں رکھا گیا، جو آپ کا نام ہے اس نام کا کوئی برج تو ہوگا ہی ہوگا. بے شک وہ نام برج کے حساب سے نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تھا، یہ ضروری نہیں ہے. اچھا نام رکھنا جو ہے یہ ٹھیک ہے، سنت ہے. آپ اپنا برج معلوم کریں اپنے نام کے ساتھ، اور جب برج معلوم ہو جائے تو پھر آپ کو یہ معلوم کرنا کہ میرا پتھر کون سا ہے. ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حرف اگر الف، لام، عین یا چھوٹی یہ سے شروع ہو رہا ہے، اس کا برج حمل ہوگا. اور ان لوگوں کے لیے کون سا پتھر بہتر ہے حمل والوں کے لیے، یہ ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ مختصر اور جامع ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں اور اتھینٹک بنا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ اپنے دوستوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا برج معلوم کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے پتھر معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کو کون سا پتھر پہنے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حرف اگر بے سے شروع ہو رہا ہے یا باؤ سے، تو وہ اس کا برج سور ہوگا. جو یہ برجوں کی ترتیب لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ ترتیب اس کی یہی رہے گی. یعنی 20 مارچ سے 20 اپریل تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کا برج بھی حمل ہے، بے شک ان کا نام بے سے یا میم سے شروع ہو رہا ہے. اگر ان کا نام الف، لام، عین یا چھوٹی یہ سے شروع نہیں ہو رہا، لیکن وہ پیدا اس دوران ہوئے ہیں، یعنی 20 مارچ کے بعد پیدا ہوئے 20 اپریل سے پہلے، تو ان کا برج حمل ہی ہوگا. یہ ایک مہینے کے لیے آپ حساب لگا لیں. سور اسی طرح 20 اپریل سے 20 مئی، اور جوزہ پھر مئی سے جون، اور سرطان جولائی، اور اس طرح اگست. یہ ترتیب پھر آ کے ہوت جو ہے یہ 20 فروری سے 20 جون تک 1-2 دن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، یعنی 20 سے 22 چلا گیا، 21 مارچ چلا گیا. تو یہ آپ کو ویسے میں بتا رہا ہوں آپ کے علم اضافے کے لیے. برجوں کی ترتیب یہی ہوتی ہے. برج یعنی گھر، یعنی ستارے جن گھروں میں گردش کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو یہ وہ گھر ہیں. جب ستارہ جس گھر میں ہو تو اس حساب سے وہ نام رکھا جاتا ہے. اگر کوئی بچہ 20 مارچ سے 20 اپریل کے دوران پیدا ہوا ہے، اس کا نام الف، لام، عین یا چھوٹی یہ سے رکھا جائے گا، کیونکہ وہ اس دوران پیدا ہوا ہے. اگر کسی نے اس کا نام فے سے رکھ دیا تو اب اس کا برج کوس ہو گیا. تو یہ ایک علم ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے. اس دور میں تو ویسے ہی کوئی چیز مشکل نہیں رہی، ہر چیز آسان ہو گئی ہے، عمل نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں تھا نام رکھنا، آپ لوگوں کے لیے اشارہ ہی کر دیا ہے. سمجھدار لوگ اس سے بہت کچھ سمجھ جائیں گے، کون سا مہینہ میں کون سا برج ہوتا ہے اور کب نام رکھنا چاہیے، کیسے نام رکھنا چاہیے. اب یہ ہے کہ آپ نے نام رکھا تو آپ کو برج معلوم ہونا چاہیے، اور پھر برج سے آپ کا پتھر معلوم ہونا چاہیے. جن لوگوں کا نام کاف سے شروع ہو رہا ہے یا قوف سے شروع ہو رہا ہے تو ان کا برج جوزہ ہے. اسی طرح سرطان والوں جو ہے جن کا نام ہے یا 2 آنکھوں والی ہے سے شروع ہو رہا ہے، ان کا برج سرطان ہے. اسد جو ہے یہ برج ہے میم والوں کا. پے اور غین یہ برج ہے سمرا والا. میزان کا اسی طرح، اور اقرب، قوس، جدی، دل اور عود یہ میں نے آگے لکھ دی ہے. ویڈیو لمبی نہ ہو جائے آپ پڑھ لیں. جس کا نام جیم سے شروع ہو رہا ہے اس کا برج جدی ہے. اب اس کا آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان جو آپ کو برج اپنا پتہ چل گیا، اب آپ نے دیکھنا ہے کس برج کا کون سا ستارہ ہے، وہ دیکھتے ہیں. اب جس کا برج تھا حمل، یعنی جس کا الف، لام، عین یا چھوٹی یہ کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حرف ہے، اس کا برج حمل ہے. حمل والے جو لوگ ہیں، مرد یا عورتیں، وہ پتھر کون سا پہنیں گے؟ مرجان، جس کو مونگا بھی کہتے ہیں، حقیق یمنی، اوپل
اور یاقوت، ان میں سے کوئی بھی وہ پہن سکتے ہیں۔ سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے اگر نام کا پہلا حرف الف ہے تو وہ اوپل پہن لے، چونکہ اوپل کا بھی پہلا الف ہے۔ اچھا، ایک نقطہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، کسی شخص کے نام کے 4 حرف ہیں، اب یعنی جنید ہے تو جنید میں 4 حرف ہیں تو اوپل میں بھی 4 ہیں، یہ بھی ایک الگ سے علم ہے، تو یہ پہن لیں۔ تو اس طرح موافقت جب ہو جائے سب چیزوں کی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے، آپ پتھر پہنیں کس دن؟ بہتر تو یہ ہے جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ پتھر پہنیں، اور پہنیں کس ٹائم پہنیں؟ صبح کا ٹائم، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، طلوع ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ پتھر پہن لیں، پھر آپ کو وہ فائدہ دے گا انشاءاللہ، نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح برج سور والے ہیرا، دور نجف، مرجان، سرخ، اور اس میں سرخ مرجان تو ہوتا ہی ہے، سرخ رنگ کا اسی طرح ہے، تو موتی آپ پہن سکتے ہیں۔ سرخ سے مراد اس میں یاقوت بھی لوگ پہن سکتے ہیں۔ جوزہ والے زمرد، زبرجد اور پخراج پہنیں گے، اور سرطان جن کا ہے وہ موتی، پخراج زرد، حقیق زرد، نیلم اور لسینیا یعنی کیٹ سائی جس کو انگلش میں کہتے ہیں وہ پہنیں گے سرطان والے لوگ۔ اسد جن کا برج ہے، یعنی جن کے نام کا پہلا حرف میم سے شروع ہو رہا ہے، ان کا برج اسد ہوگا، 17 اس کا شمس ہے، تو یہ لوگ پہنیں گے یاقوت، حقیق، مرجان اور نیلم۔ سمرا والے لوگ لاجورد، جس کو ہندی میں لاجورد کہتے ہیں، حقیق، زبرجد اور اوپل۔ اس پہ میں نے پوری ویڈیو بنا رکھی ہے، ہر پتھر پہ ویڈیو بنا رکھی ہے، کس دن پہنے، کیسے پہنے، اصلی نقلی کی کیا پہچان ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے یہ ویڈیوز میں جا سکتے ہیں، ہر ایک پتھر پہ میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اب آگے آگا میزان، جن کا برج میزان ہے وہ ہیرا، سنگ دودیا، پخراج، دور نجف اور مرجان پہن سکتے ہیں۔ اکرب والے لوگ مرجان، حقیق، سرخ، یاقوت اور ہیرا، یعنی سرخ حقیق پہنیں گے، یاقوت بھی سرخ ہوتا ہے، ہیرا اور مرجان اکرب والے لوگ یہ پہنیں گے۔ جن کا برج کوس ہے یہ لوگ پخراج، زمرد، فیروزہ اور لسینیا یعنی کیٹ سائی، اس پتھر کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آ گیا برج جدی۔ برج جدی اور جو دلو، یہ 2 برج ہیں، ان کا 17 زول ہے، جو جن کی آج کل گردش چل رہی ہے، اس پہ بھی میں نے بڑی جامع ویڈیو بنا رکھی ہے، انشاءاللہ بہت وقت گزر گیا، تھوڑا رہ گیا۔ اور یہ اگر آپ پتھر پہنے جدی والے، نیلم، موتی، دور نجف، حقیق، یمنی، تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح برج دلو والے لوگ نیلم اور حقیق یمنی استعمال کریں تو بہت بہتر ہے۔ تو آخری جو برج ہے برج ہود، یہ لوگ پخراج سفید پہنیں گے، دور نجف اور لاجورد یا لاجورد، یہ آپ ان پتھروں کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میری ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا، چونکہ آپ کو اپنے نام کا برج پتہ چل گیا اور اپنے دوستوں کا اور کسی کا بھی، اور پھر اس نام سے پھر برج سے اور پھر اس سے آپ کو پتھر معلوم ہو گیا۔ اور بھی میں نے بہت سے آپ سے باتیں شیئر کی کہ نام کیسے رکھا جا سکتا ہے، ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے، اس نفسی کے دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک ویڈیو کو لے کے بیٹھ جائے، ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں۔ میری کوشش کو انشاءاللہ آپ ضرور اس کو داد دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو دنیا میلاد کو لازمی سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔